السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ ہیں ہمارے یوٹیوب چینل علی زاہد ناولز پر، اور میں آپ کو ہمیشہ کی طرح علی زاہد ناولز پر کرتی ہوں خوش آمدید۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے سفر کن سیزن 2 کی ایپیسوڈ نمبر 4۔ ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ مقدم روم کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا، مگر علیزہ ابھی بھی وہاں موجود نہیں تھی۔ مقدم اسے چینج کرنے کا بول کر کسی ضروری کام سے ہوٹل کے اونر کے پاس گیا تھا، جہاں اسے مشکل سے 5 منٹ ہی لگے ہوں گے۔ مقدم نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے اسے بیڈ پر رکھا اور شرٹ کے کف کوہنیوں تک فولڈ کیے۔ شرٹ سے اوپر والے دونوں بٹن کھول کر پاس پڑا ہیٹر آن کیا۔ اور اپنا فون پکڑتے ہوئے کسی کا نمبر ڈائل کیا اور بالکنی کی طرف قدم بڑھائے۔ ہاں داد، پتہ چلا کچھ؟ مقدم فون پر مقابل سے مخاطب ہوا۔ نہیں سر، میں نے سی سی ٹی وی فوٹیج نکلوانے کی پوری کوشش کی، مگر وہاں سے کچھ نہیں ملا۔ اس علاقے کے آس پاس ایسا واقعہ کہیں پر بھی نہیں ہوا۔ اگر ہوا ہوتا تو پولیس کو معلوم ہو جاتا یا پھر سی سی ٹی وی فوٹیج میں نظر آ جاتا۔ مگر بہت کوشش کے بعد بھی مجھے ایسا کچھ نہیں ملا، داد نے تفصیل بتائی۔ ایسا ممکن نہیں داد، میری بیوی کوئی وہم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی برا خواب تھا جس کے ذریعے سے وہ ڈر چکی ہے۔ ضرور جیسا وہ بول رہی ہے وہ حقیقت ہے اور ویسا ہوا ہے۔ اس معاملے میں اپنی بیوی پر رتی برابر بھی شک نہیں کر سکتا، کیونکہ میری بیوی 100% سچ بول رہی ہے۔ وہ جو بول رہی ہے ضرور اس نے وہ سب دیکھا ہے۔ پتہ کراؤ، مجھے ہر حال میں سی سی ٹی وی فوٹیج چاہیے، یا پھر کوئی ایسا شخص جس نے یہ سب دیکھا ہوتے ہوئے، یا پھر مرنے والا کا پتہ لگاؤ تاکہ اس کے ذریعے ہم معلوم کر سکیں کہ وہ سب کیا تھا جو ادھر ہوا۔ مقدم سائیڈ گرل سے ٹیک لگائے اپنا رخ کمرے کی جانب کرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولا۔ اس کی نظریں واش روم کے دروازے پر تھی جو ابھی تک بند تھا، جبکہ آواز میں سرد مہری شامل تھی۔ اوکے سر، میں پوری کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ثبوت مل ہی جائے گا۔ داد نے اپنی بات مکمل کی اور جب علیزہ اسے واش روم سے باہر نکلتی ہوئی دکھائی دی تو اس نے فوراً کال بند کی اور قدم کمرے کی جانب بڑھائے۔ اتنی دیر لگا دی، میں تمہارا کب سے انتظار کر رہا تھا۔ مقدم بالکنی کا دروازہ اچھے سے بند کرتا ہوا اس کے قریب آیا، اسے کس کے گلے لگاتے ہوئے بولا۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ میرا بچہ اتنا چپ چاپ کیوں ہے؟ علیزہ کو بالکل خاموش پا کر مقدم اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے اس کے دونوں گالوں پر باری باری نرمی سے لب رکھتے ہوئے بولا۔ اس کے لہجے میں بے تحاشا محبت تھی اور بہت نرمی تھی، جسے محسوس کرتے وہ ایک بار پھر سے روحان سی ہوئی۔ میر مو آدمی، علیزہ نے ابھی اپنی بات بھی مکمل نہیں کی تھی جب مقدم نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے اسے چپ کروا دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا میری جان، سب کچھ بھول جاؤ۔ برا خواب سمجھ کر شاید وہ کوئی فلم کی شوٹنگ تھی جس کا اثر تم پر بری طرح ہوا ہے۔ میں سب پتہ کرا چکا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوا، وہاں وہ صرف ایک فلم کی شوٹنگ تھی اور اس دوران تم بھی ڈر گئی تھی۔ بالکل ریلیکس رہو، کچھ نہیں ہوا۔ مقدم کو مجبوراً جھوٹی دلیل پیش کرنی پڑی، کیونکہ اسے پتہ تھا اس کی بیوی نے اس بات کو اپنے ذہن پر سوار کر کے اپنی جان کو یوں ہی ہلکان کیے رکھنا ہے اور اس بات کو اپنے ذہن سے نکالنا بھی نہیں، اور ایسا وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس کی فزیکل حالت ذرا سی بھی ڈسٹرب ہو۔ وہ چاہتا تھا وہ پہلے کی طرح خوش رہے، یہ اچانک ہونے والے واقعوں کو وہ بھول جائے، کیونکہ وہ ابھی تک خوف کے زیر اثر تھی۔ وہ بری طرح ڈری ہوئی تھی، جو اس کے چہرے کے اڑے ہوئے رنگوں سے صاف محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن علیزہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔
مقدم کی بات سن کر آخر وہ سب کوئی ڈرامہ کیسے ہو سکتا تھا؟ لیکن ویگن کچھ نہیں، تم مقدم میر احمد کی بیوی ہو، بہادر بنو۔ اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈر کر یوں میرے سینے میں چھپ جاؤ گی تو بہادر کیسے بنو گی؟ تمہیں پتہ کیسے چلے گا کہ دنیا کو کیسے فیس کرنا ہے؟ مقدم اب ذرا سنجیدگی سے بولا، جس پر علیزہ نے ہفکی سے مقدم کی طرف دیکھا، جس کا لہجہ تو نرم تھا مگر نظروں میں سنجیدگی تھی۔ مجھے دنیا کو فیس نہیں کرنا اور نہ ہی میں دنیا کو فیس کرنا چاہتی ہوں، اور رہی بات آپ کی تو ڈر چاہے جیسا مرضی ہو میں آپ کے ہی سینے میں پناہ لوں گی۔ لیزا نے بولتے ہوئے مقدم کے سینے میں اپنا چہرہ چھپایا اور اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت اس کی کمر پر سخت کی، جبکہ اس کی اس حرکت پر مقدم دلکشی سے مسکرایا۔ چلو یہ تو شکر تھا کہ وہ خوف سے باہر نکلی تھی۔ اس کا دھیان مقدم کی طرف ہوا تھا۔ تمہارے ہاتھ ابھی تک ٹھنڈے ہیں بیگم، اور تم اپنے ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ میری کمر پر لگا رہی ہو۔ یقین مانو اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو۔ مقدم نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ تو لیزا نے اس کے سینے سے سر نکال کے اوپر اپنا چہرہ اس کی جانب کرتے ہوئے دیکھتی ہوئی بولی، تمہاری جگہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا میری جان، بھلا میں کبھی برداشت کر سکتا ہوں تمہاری جگہ کسی غیر کو؟ مقدم اس کی چھوٹی سی سرخ ناک سے اپنی ناک مس کرتے ہوئے بولا۔ علیزہ نے مسکرا کر سختی سے دونوں بازو اس کی کمر سے ہٹا کر اس کی گردن کے گرد حائل کیے اور چہرہ دوبارہ اس کی کشیدہ سینے میں چھپا لیا۔ I was very scared میر، علیزہ اپنی پناہ گاہ میں سکون سے آنکھیں بند کرتی بہت مدھم آواز میں بولی، You don't talk about this matter again۔ مقدم نے اسے دوبارہ ٹوکا مگر بہت نرمی اور پیار سے۔ اس سے پہلے کہ علیزہ اسے کوئی اور جواب دیتی مقدم کا فون بجا۔ چونکہ وہ سائلنٹ پر نہیں تھا اس لیے اس کی رنگ ٹیون بہت زیادہ تھی، جو خاموش کمرے میں گونجنے لگی۔ مقدم نے اپنا فون نکال کر آنکھوں کے سامنے کیا جہاں دانت کی کھال تھی۔ اس نے پیشانی پر 2-3 بل ڈالتے ہوئے کال اٹینڈ کی اور فون کان سے لگایا، جبکہ علیزہ کو خود سے الگ نہیں کیا تھا۔ بولو۔ مقدم اس کے بالوں سے اٹھتی مدہوش کن خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارتے ہوئے بولا۔ داد نہ جانے آفس کے بارے میں کون سی بات کر رہا تھا، کیونکہ پیچھے سارا آفس کا کام، ساری میٹنگز داد ہینڈل کر رہا تھا اور کوئی فیصلہ یا کام پوچھے بغیر نہیں کرتا تھا۔ اسی وجہ سے اسے رات کے اس پہر مجبوراً مقدم کو کال کر کے اس سے ہدایت لینا پڑ رہی تھی۔ مقدم اوکے ہاں ہوں کے علاوہ کوئی بھی جواب نہیں دے رہا تھا، جبکہ وہ اس کی انگلیوں کا لمس اپنی کمر پر محسوس کر رہی تھی جو مسلسل اس کی کمر کے ارد گرد رینگ رہی تھی، کیونکہ اس نے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپایا ہوا تھا اور مسلسل اپنی منمانی کر رہا تھا۔ کبھی اس کی گردن پر لب رکھتا تو کبھی اس کے کان کی لوگ کو ہلکا سا دانتوں سے کاٹتا، کبھی اس کی شہرگ پر شدت سے لب رکھ کر اسے سسکنے پر مجبور کر دیتا۔ دراصل خود مدہوش ہو رہا تھا، اسی وجہ سے اسے مقابل کی ہوش نہیں تھی۔ میر مجھے نیند آ رہی ہے، علیزہ مقدم کو کال بند کرتے دیکھ کر جلدی سے بولی۔ ہاں چلو میری جان، آؤ سوتے ہیں۔ مقدم بولتے ہوئے ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر جھک کر اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا اور اسے نرمی سے اٹھائے بیڈ پر لے آیا۔ اسے بیڈ پر لٹاتے پھر اس کے ساتھ ہی لیٹ کر مقدم نے اچھے سے اپنے اور اس کے گرد بلینکٹ اوڑھا، ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کر دی۔ کمرے میں ہیٹر آن تھا، اس وجہ سے سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی، جبکہ باہر سنو فال ابھی بھی جاری تھی۔ سو جاؤ میری جان، کسی بھی بات کو سوچو، صرف ہمارے بارے میں سوچو۔ مقدم اس کی پیشانی چومتا اسے اپنے حصار میں سختی سے قید کرتا اس کے بال سہلانے لگا تاکہ وہ ہر چیز کو بلائے جلدی سے نیند کی آغوش میں چلی جائے۔ مقدم چاہتا تھا کہ وہ آرام کرے اور کچھ دیر پہلے ہونے والے واقعے کو بھول جائے۔ شاید مقدم کی محبت اور قربت کا ہی اثر تھا، وہ اگلے 5 منٹ کے اندر اندر گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ اس کی مدھم چلتی سانسیں محسوس کرتے مقدم نے مسکرا کر دوبارہ اس کے ماتھے پر لب رکھے اور اپنی تھوڑی اس کے سر پر رکھ کر اسے خود میں بھینچتا آنکھیں موند گیا۔ خدا نے ایک محرم رشتے میں بہت سکون رکھا ہے، اور مقدم کو اپنی بیوی کے قریب جو سکون محسوس ہوتا تھا
وہ سکون اسے دنیا کے کسی بھی کونے میں نہیں مل سکتا تھا۔ ہمارے خدا نے سچ اقوال ہی بیان کیے ہیں۔ نکاح کی طاقت انسان کا دل اور روح بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اور نکاح کے بعد ہونے والی محبت پورے کے پورے انسان کو ہی بدل کر رکھ دیتی ہے۔ ارے یہ ہماری دوا ہے، اسے آپ مت چھیڑیں، آپ ابھی بچے ہیں، بی جان عبداللہ کے ہاتھ سے اپنی میڈیسن کا باکس پکڑتے ہوئے بولی، کیونکہ وہ ان کے ہی بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور ان کی میڈیسن قریب ہی پڑی تھی جسے اس نے پکڑ لیا تھا۔ عنایہ اور عبداللہ بی جان کے بیڈ پر بیٹھے دونوں کھیل رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے انہیں کپڑے چینج کروا کر افراط ادھر چھوڑ گئی تھی، کیونکہ دن کے وقت وہ بی جان کے پاس ہی رہتے تھے۔ یہ ہمارا سپوت بہت شرارتی ہے، ابھی صرف چند ماہ کا ہے، مگر ابھی اس کی حرکتیں ایسی ہیں کہ ہر چیز اس کو کرتا ہے جس سے اسے منع کیا جائے۔ بی جان عبداللہ کے پھولے پھولے گالوں کو ہاتھ سے چھوتی، اس پر اچھے سے بلینکٹ اوڑھتی ہوئی بولی، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں کو اتنی تیزی سے چلاتا تھا کہ خود کے اوپر بلینکٹ اتار دور پھینکتا تھا۔ نہ وہ اپنے پیروں میں جرابیں رہنے دیتا تھا اور نہ ہی سر پر کیپ۔ وہ ان چیزوں کو اتار اتار کر پھینکتا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں نایا بہت ٹھنڈے مزاج کی تھی۔ وہ بس ایک جگہ بہت سکون سے لیٹی آنکھیں ٹپ ٹپا کر سب کو دیکھتی رہتی، یا پھر جب کوئی اس سے باتیں کرتا تو وہ کھلکھلا کر ہنستی۔ بی جان آپ کا پوتا بھی تو بچپن میں ایسا ہی تھا، رضیہ بیگم عبداللہ کو کھیلتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں ہمیں یاد ہے کہ ہمارا مقدم بھی بچپن میں ایسا ہی تھا، مگر یہ زیادہ شرارتی ہے۔ بی جان نے تبصرہ کیا، کیونکہ واقعی میں عبداللہ زیادہ شرارتی تھا، لیکن مجھے تو لگتا ہے یہ مجھ پر گیا ہے۔ آپ نے بچپن میں مجھ پر غور نہیں کیا؟ جہاں زیب بی جان کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ جبکہ اس کے ہاتھ میں ایک دودھ کا گلاس موجود تھا جو شاید وہ افراح کے لیے لایا تھا، کیونکہ افراح تھوڑی دیر پہلے فرار ہو چکی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ بی جان کے کمرے میں ہی موجود ہوگی۔ ہاں تم نے بہت غور کیا میرے بچے، مگر تم بچپن میں بہت ہی سمجھدار اور خاموش طبیعت کے بچے تھے، عنایہ کی طرح۔ عبداللہ کی طرح سب کی ناک میں دم کرنا نہیں آتا تھا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جیسے جیسے تم بڑے ہوتے گئے ویسے ویسے مقدم اور تمہاری عادتیں بدلتی گئیں اور تم دونوں حویلی کی رونق بنتے گئے۔ بی جان پرانی یادیں تازہ کرتے مسکراتی ہوئی بولی، جہاں زیب سر جھٹک کر ہنس دیا اور جس صوفے پر افراح بیٹھی تھی اسی صوفے پر اس کے قریب جڑ کر بیٹھا، دودھ کا گلاس اس کی جانب بڑھایا، جسے دیکھتے ہی وہ اب پہلے ہی منہ بسور رہی تھی۔ چپ چاپ اسے پیو، پہلے وہاں سے تم بھاگ گئی تھی، یہاں سے کہاں جاؤ گی؟ اس لیے بہترین ہے کہ چپ چاپ میری بات مان لو، مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرو۔ جہاں زیب نے اسے گوئی سے نوازتے ہوئے بولا تو اس نے طلبگار نگاہوں سے اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ میں اس معاملے میں کچھ نہیں جانتی، یہ تم دونوں میاں بیوی کے آپس کا معاملہ ہے، اس لیے مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ انہوں نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہ انداز میں بولا، کیونکہ وہ جانتی تھی جہاں زیب کو افراح کو سیٹ کرنا بہت اچھے سے آتا ہے۔ اگر افراح کی عادتیں بری ہیں تو جہاں زیب اسے ٹھیک بھی کر لے گا۔ مگر اس معاملے میں وہ کچھ نہیں بول سکتی تھی، کیونکہ اس معاملے میں جہاں زیب اپنے بچے اور بیوی دونوں کے معاملے میں بہت بہت فکر مند تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے ایک صحت مند بچہ پیدا ہو اور اس کی بیوی کو کوئی بھی تکلیف برداشت نہ کرنی پڑے، اس لیے وہ اس کی اتنی کیئر کر رہا تھا۔ جب افراح کی سنی نہ گئی تو افراح نے بیچارگی سے شکل بنا کر جہاں زیب کی طرف دیکھا کہ شاید کہیں نہ کہیں اسے اس کی معصوم شکل پر ترس آ جائے اور وہ اسے دودھ پینے کا نہ کہے اور نہ ہی اس کے ساتھ زبردستی کرے، کیونکہ اس وقت اس کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ دودھ پیے۔ اسے دودھ پسند نہیں تھا، مگر جب سے وہ پریگننٹ ہوئی تھی جہاں زیب بلا ناغہ دن میں 2 سے 3 بار اسے دودھ پلاتا تھا، وہ بھی زبردستی۔ اگر وہ آفس ہوتا تھا تو آفس میں بیٹھے بیٹھے وہ افراح کو دھمکی کے ذریعے اسے کھانے پینے کی اور دودھ پینے کی ہدایت کرتا تھا، اور افراح مجبور یہاں تھی کہ وہ جانتی تھی کہ جہاں زیب نے کچھ دیر پہلے سے ان کے کمرے میں اسپیشل کیمرہ لگوا رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ کمرے میں ہونے والی تمام صورتحال کو آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ اس معاملے میں وہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتی تھی کہ وہ کچھ کھا چکی ہے۔ پی لو میری جان، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ آج کل تم جیسی لڑکیاں تو کچھ کھاتی پیتی نہیں، پتہ نہیں تم لوگوں کے آگے جا کے کیا کرنا ہے۔ بی جان نے بولتے ہوئے اسے تھوڑا سا ڈانٹا۔
جس پر افرا نے برا سا منہ بناتے ہوئے گلاس کو تھاما اور پھر ایک گہرا سانس لے کر اپنی آنکھیں بند کی اور ساتھ ہی اپنا سانس بھی بند کر لیا۔ دودھ کا گلاس لبوں سے لگاتی گٹا گٹ اپنے گلے میں اتار گئی۔ گڈ گرل۔ جہاں زیب اس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس تھامتے ہوئے مسکرا کر بولا تو افراح نے ہفکی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی نظروں میں کچھ ایسا تھا جسے وہ کہنا چاہ رہی ہو، اب میں آپ کو بتاؤں گی۔ اچھے سے اور کرے میرے ساتھ زبردستی۔ اس کی آنکھوں میں موجود مفہوم یا دھمکی کو سمجھ کر جہاں زیب نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور ایک نظر گھڑی کی جانب دیکھا جو صبح کے 9 بجا رہی تھی۔ یہ اس کے آفس کا ٹائم تھا اور اسے آفس کے لیے نکلنا ہے۔ ٹھیک ہے بی جان، اب میں نکلتا ہوں آفس کے لیے، دیر ہو رہی ہے۔ جہاں زیب اٹھ کر بی جان سے گلے ملتے ہوئے بولا اور ان کے ہاتھ پر عقیدت سے لب رکھے۔ بس پھر انہوں نے محبت سے اس کی پیشانی چومی، اس سے خیر بڑی دعا دی۔ جہاں زیب کے نکلتے افراح بھی اس کے پیچھے پیچھے نکلی تھی کیونکہ یہ اس کا معمول تھا۔ جہاں زیب چاہتا تھا دروازے تک ہمیشہ افراح ہی چھوڑنے آئے۔ ہمیشہ سے ایسا ہوتا تھا، افراح ہی دروازے تک چھوڑنے آتی تھی۔ اپنا بہت خیال رکھنا، کال کرتا رہوں گا اور پوچھتا رہوں گا، کسی معاملے میں لاپرواہی مت کرنا، ورنہ میں نرمی سے تو بالکل پیش نہیں آؤں گا۔ جہاں زیب کھینچ کر اسے گلے کے ساتھ لگاتے اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے بولا، خدا حافظ بیوی، اپنے ننھے ننھے سپوتوں کا بھی دھیان رکھنا، جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ جہاں زیب مسکراتا ہوا بولا اور اس کا گال تھپ تھپایا، جس پر افراح ہلکا سا مسکرائی اور اسے خدا حافظ کہا، جس پر جہاں زیب دوبارہ اس کے ماتھے پر لب رکھتا باہر کی جانب بڑھا۔ جب تک جہاں زیب کی گاڑی حویلی سے باہر نہیں نکلی تب تک افراح وہیں پر کھڑی ہو کر اسے دیکھتی رہی، اور جیسے ہی جہاں زیب اس کی نظروں سے اوجھل ہوا ویسے ہی افراح نے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ جی ریڈرز اینڈ ویورز، تو یہ تھی ہماری سفر کن سیزن 2 کی چوتھی قسط۔ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی ہے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ کل ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔